دیکھیں اسد بھائی، یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے نا، اور بہت زیادہ یہ بات جو ہے ہر دوسرے تیسرے دن یا کم سے کم مہینے میں تو ایک طلاق ہو ہی رہی ہے نا. تو بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. آپ بولتے جائیں اسد بھائی تو میں سمجھوں کہ میں اکیلے ہی بات کر رہی ہوں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے. جی جی، وہ ڈبل پھر ہو جاتی ہے نا، اس وجہ سے میں میوٹ ہاں کر ہاں کے سن ٹھیک ہے. رہا ہوں. ہاں نہیں تو کہہ سکتے نا. اچھا، مس ان نون نہیں ہے، میں نے ان کو یاد کیا تھا آج کہ آپ نے وہاں سے اپنے پاس سے رخصتی دے دیے. جی جی، وہ 2 دن چھٹیوں پہ ہے، انہوں نے چھٹی منظور کرائی ہوئی ہے ہماری بہن نے. چلے چلے. نہیں اسد بھائی، ایکچولی بات یہ نا بہت سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے، اور آج کل تو اتنی زیادہ طلاق ہو رہے ہیں کہ مطلب اتنی زیادہ ذرا سی بات میں، بہت معمولی بات سے اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی بات میں طلاق ہو جاتی ہے، پھر نا زندگی بھر کا غم رہتا ہے. سم ٹائمز ایسے طلاق ہوتی ہے کہ برداشت کرتے 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 یا لڑکا ہو یا لڑکی، پھر وہ اتنا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. پھر یہ فیصلہ لوگ سب بزرگ چاہتے ہیں کہ چلو کسی صورت سے طلاق نہ ہو. کیوں قرآن شریف میں بھی اسی کے بارے میں ہے کہ آخری دم تک آپ کوشش کریں. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہوتی ہے نا، اس میں سب سے اہم رول لڑکے کا بھی ہے. اور جو لڑکی ہے جس نے شادی کری ہے، پلس اگر ساس سسر زندہ ہیں، اور اللہ ہر ساس سسر کو زندہ ہی رکھے، انہوں نے بڑا کیا ہوا ہوتا اپنا بیٹا کتنی محنتوں سے، کتنے مشکل حالات میں. تو آج کل کی لڑکیاں ایکچولی پڑھی لکھی اسد بھائی. کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی بی بی اے کیا ہوا، کوئی ایم بی بی اے کیا ہوا، کوئی بہت کوالیفائڈ لڑکیاں آج کل آ رہی ہیں نا، زیادہ پڑھی لکھی. اور لڑکے بھی اسی طرح سے ہیں، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر. گاؤں کی بھی لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے ان کے اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق، لیکن یہ کہ مطلب معاشرے کی عکاسی کر رہی ہوں، دونوں شادیاں ہو رہی ہیں. بات یہ ہوتی ہے نا اسد بھائی کے لڑکی کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے اگر ان کو اپنا گھر بسانا ہے تو. اس میں وہاں پہ اپنی کوالیفیکیشن نہیں دکھانی ہوتی ہے، یہ اپنی اکڑ کے میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے پاس مرسیڈیز تھی، اور میں صبح 12 بجے اٹھتی تھی اور پھر جلدی سو جاتی ہوں میں، فلانا ڈھماکا. مطلب اس میں ساس کا بہت اہم رول ہے، لڑکے کا نمبر 1 پر ہے. ساس لوگوں کو بھی نا بیٹی سمجھنا چاہیے پہلی بات. اچھے اب اور بہو کو بھی اپنی ماں سمجھنا چاہیے، پھر گاڑی چل نکلتی ہے. لیکن اس میں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اب اپنی بچی کو سمجھا کے بھیجیں کہ ان کی ماں ہے، ان کو بھی عزت دو، ان کا خیال کرو. اچھا، ساس لوگوں کا بھی قصور ہوتا ہے طلاق میں، بہو کا بھی قصور ہوتا ہے، پھر بیٹے کا بھی ہوتا ہے. تو بیٹا اگر سمجھدار ہوگا نا تو یہ گاڑی نکل جاتی ہے، کیونکہ دونوں طرف اگر وہ بیلنس رکھے تو. شادی کے شروع میں دیکھیں نا اسد بھائی، یہ بھی بعض ساسیں ہوتی ہیں نا پڑھی لکھی سمجھدار، ان کو اگر وہ کوآپریٹ کریں تو کتنی بچی ایسی ہوتی ہیں اکلوتی بچیاں، نازوں کی پلی بچیاں، جن کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی لیکن وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں. تو ساس کا بھی یہ ایک بڑا برے سے رسم ہمارے ہی ہے نا. پڑھی لکھی لڑکیاں یہ سب باتیں برداشت نہیں کرتی ہیں نا. صبح اتنی زور سے دروازہ پیٹنا بالکل آؤٹ آف ایٹیکیٹ، بالکل مینرز کے خلاف ہے. اٹھو اٹھو، نہا لو نہا لو بیٹا، ٹائم ہو گیا. ارے وہ زمانہ گیا جب اماں تم نہلاتی تھی. وہ لڑکی اپنی مرضی سے اٹھے گی، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. پھر پہلے تو ساس بہوؤں کی بات کروں گی کہ وہ اپنی ماں سمجھے ان کو نا. چلو نہا لو، سردی ہے یا گرمی ہے، جب ساس کہہ رہی ہیں تو نہا ہی لو. لیکن یہ بھی کچھ اچھا نہیں لگتا، آؤٹ آف ایٹیکیٹ بات ہے. اچھا دوسری بات، بیٹا شام کو گھر پہ آتا ہے تو وہ یہ بھی سوچے نا کہ مجھے امی کے پاس بیٹھنا ہے. امی کے پاس بیوی کو اجازت دینا چاہیے، کیونکہ ماں نے پوس پال کے بڑا کیا ہوا ہوتا ہے نا. اور اگر کچھ فروٹ لگ رہا ہے تو 2 تھیلی لے کر آئے، ایک اماں کے لیے اور ایک ساس کے لیے اور ایک اپنی بیوی کے لیے. سمجھ گئے نا، بہت سارے مسئلے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اچھا بعض ساسیں اتنی ان ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، اب بیوی نے بھی لپسٹک لگا کے پاؤڈر لگا کے انتظار کر رہی ہوتی ہے، میرا میاں آئے گا 12 گھنٹے کے بعد. بٹھائے جاتی ہیں، بیٹا بیٹھو نا بیٹا، میرا دل گھبرا رہا ہے، بیٹا تم یہیں بیٹھو، بیٹا مر جائیں گے تم اٹھو گے تو. ارے تو وہ جو بیوی رکھی ہوئی وہ کس لیے. بہت ساری عورتیں جو ہے نا بہت لاسٹ میں بیٹے کو چھوڑتی ہیں جب سونے کا ٹائم آتا ہے. اس میں بھی ساس کو بلند اپنا وسیع نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پھر ساس کو اگر وہ بیٹی کا درجہ دیں گی نا تو بیٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے نا. 85% عورتیں جو ہے نا ساس کے رسپیکٹ دینے سے ان کا گھر چل جاتا ہے. ان کی وہ جتنی بھی پڑھی لکھی ہوں، لیکن ساس اگر رسپیکٹ دے گی، اپنا سمجھے گی. لیکن بہو کو بھی شروع میں کچھ دن، 6 مہینہ سال بھر ہار ماننی پڑتی ہے اسد بھائی، اگر گھر بسانا ہے تو. بالکل ہار ماننی چاہیے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. جو وہ کہہ رہی ہیں ان کی بات نمبر 1 پہ ہے، اور جو وہ کہہ رہی ہیں وہ نمبر 1. اس کے علاوہ پڑھی لکھی لڑکیاں کہاں برداشت کرتی ہیں اسد بھائی. آپ دیکھیں، چلو تمہیں چھوڑنا ہے آج ہی چھوڑو، گو ٹو ہیل.
کر کے نا وہ اس طرح کی باتیں ختم کر دیتی ہیں. مطلب کوئی بات نہیں ہوتی, بالکل معمولی بات پہ بات ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ شادی سے پہلے میں سمجھتی ہوں کم سے کم لڑکے سے یہ لڑکی کی, اگر گاؤں نہیں ہے جو کراچی کا معاشرہ, 10 میٹنگ کرایا جائے, اگر محبت کی نہیں ہے, محبت کی شادی تو کبھی ناکام بھی ہوتی ہے کبھی کامیاب بھی ہوتی ہے. سب ڈپینڈ کرتا ہے لڑکا لڑکی اور اس کے لڑکے کی ماں پر. تو وہ لڑکی کو ہی چاہیے پہل کرے کہ ایڈجسٹ کرے اور اپنی ساس کو ماں سمجھے. اور اگر ہم ان کو چائے دے دیں گے صبح اٹھ کے تو ہمارا کیا چلا جائے گا, امی ہیں بوڑھی ہیں نہیں اٹھ پا رہی ہیں. تو اس طرح سے بہویں بھی بہت ساری نمبر 1 ہے اور ساسیں بھی نمبر 1 ہے. اگر دونوں طرف سے کمپرومائز ہو, اس میں لڑکے کا ہوشیار ہونے کا بہت زبردست رول ہوتا ہے کہ وہ بیلنس کرے. وہ بعض لڑکے بےچارے پاگل ہو گئے, وہ اپنی ماں کو تو نہیں چھوڑیں گے, وہ بیوی کو بھی ہوتا ہے چلو بیوی میں نے تمہیں رخصت کیا. لیکن اگر وہ رسپیکٹ کرے گی لڑکی اپنے ساس کی تو کبھی بھی لڑکا یہ قدم نہیں اٹھائے گا. پھر بات یہ ہوتی ہے اسد بھائی, اگر پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, وہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ڈاکٹر, انجینئر, آج کل زیادہ تر لوگ پڑھ رہے ہیں, پڑھی لکھی فیملی ہے, اس کی کبھی جاہل لڑکے سے نہ کرے پریشر دے کے نا, وہ کبھی سمجھے گا نہیں اس کی بات پوری زندگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. پھر اسی میں سوچتے سوچتے اتنا ٹائم نکل جاتا ہے, اتنا ٹائم نکل جاتا ہے کہ وہ لڑکی بڈھی ہوتی ہے, پھر اس کی دوسری بھی شادی ناکامیاب ہوتی ہے. پھر بچوں سمیت آج کل کرتا کون ہے. اور میں تو کہتی ہوں ایک دفعہ شادی ناکامیاب ہو جائے یا مر جائے تو پھر اپنے بچے یا اپنی بچی کی خاطر تمہیں جتنے بھی آگے حالات خراب نظر آ رہے ہوں, لیکن ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے دوبارہ. مطلب مگر ماں باپ کرا دیتے ہیں نا کہ میری بیٹی ینگ ہے برباد ہو جائے گی, چلو چلو یہ بچی کہیں اور دے دو, بچہ دے دو, بیٹا تم ابھی جوان ہو, فیصلہ کرا دیتے ہیں ماں باپ نا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دل میں ٹھان لیتے ہیں شروع میں ہی, اسد بھائی لڑکے اور لڑکیاں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا, اس کو چھوڑنا ہے, ہاں اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے. پھر کبھی کبھی پرانے عاشقوں کا بھی دور آ جاتا ہے جو کہ شادی لڑکی نے کر لی ہے, لڑکے نے کر لی ہے, تو بھائی اب اس کو زندہ رہنے دے, 1-2 بچے ہوتے ہیں, وہ جو بچپن کے عاشق ہوتے ہیں وہ تو تیر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ کسی وقت ہمیں مس گائیڈ کرنا ہے, کسی وقت اس لڑکے کو بچی نے نادانی سے کوئی خط لکھا وہ بھیجنا ہے. یہ مطلب کوئی نہ کوئی ایسی حرکت عاشق لوگ کر دیتے ہیں کہ اس حالات میں بھی شادی ٹوٹ جاتی ہے. اچھی خاصی لڑکی اگرچہ وہ بیچاری سنسیئر ہوتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے, اس حالت میں بھی طلاق ہوتی ہے. دوسری بات آج کل سب سے بڑا فائنینشیل پرابلم چل رہا ہے, اتنا بڑا فائنینشیل پرابلم چل رہا کہ خدا اور رسول معاف کرے. اس زمانے میں جو حالات ابھی پاکستان کے ہیں, اگر شادی چل رہی ہے تو یہ بڑے خوش قسمت لوگوں کی, اسد بھائی بہت خوش قسمت لوگوں کو. جہاں تک بچوں پہ امپریشن غلط پڑتا ہے, اتنی گالیاں دیتے ہیں بعض لوگ, ان کے گھر میں بات ہی صبح گالی سے ہوتی ہے, اتنی بری بری گالی دیتے ہیں بیوی, پھر بیوی گالی دیتی تو وہ بچہ کیا ہوگا, وہ تو بچہ بھی یہی بنے گا, بچہ بھی یہی بنے گا بالکل ٹرینڈ ماسٹر, بہت بڑا. چھوٹا سے بچے کو آپ نے دیکھا نہیں کتنی بڑی اور لمبی گالی دیتے ہیں, وہ کہاں سے, وہ پھر ان کے بعض میاؤں کا انداز ہوتا ہے بیوی کو بلانے کا, کیا بولوں وہ الفاظ نہیں ادا کر سکتی, وہ بچہ بھی وہی سیکھے گا. مطلب اگر پھر پڑھے لکھے لوگوں کی پڑھے ہی لکھے لوگوں سے شادی ہونا چاہیے, گاؤں والوں کی گاؤں والوں سے شادی ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں وہ. اور یہ سب سے بڑی بات ہمارے معاشرے میں نا اسد بھائی, برداشت ختم ہو گیا. اپنی بیٹی کی جب بھی شادی کریں تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ چلو 99% بیٹا کوشش کرو, بس خودکشی کی نوبت نہیں آئے, اپنی ساس کی رسپیکٹ کرو اور اپنا ہسبینڈ جو کہے وہی مانو. لیکن آج کل کی لڑکیاں ہیں بڑی تیز اسد بھائی, وہ اپنی حکمرانی جمانا چاہتی ہیں نا. ساس اکیلے بیٹھی ہوئی ہے, گاڑی نکالی ہوٹل, بیٹھی ہوئی ہے بیچاری ساس کے, یہ میرا بیٹا آئے گا تو میں کھانا کھاؤں گا. اکثر میں نے یہ بھی کیسز نوٹ کی ہیں, بیٹا اتنا فل ہوتا ہے, ٹک 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 امی کے پاس سے گزرتا ہے, یہ بیٹا یہ بابو کھانا کھا لیے بیٹا, جواب تک نہیں دیتے ہیں. ماں بیچاری پھر اپنی وہی جو بھجیا روٹی یا گوشت روٹی جو بھی پکا تھا اکیلے کھا رہی تھی. ساس کو بھی تھوڑا براڈ مائنڈیڈ ہونا کہ یہ باہر گئے ہیں تو نیچرلی کھانا کھا کے آئیں گے, تم لوگ بیٹھی ہوئی اپنے انتظار میں 50 لحاف کے اندر کہ میرا بیٹا آئے گا تو کھانا کھائیں گے. تھوڑا ساس کو بھی براڈ مائنڈیڈ ہونے کی ضرورت ہے. بہو کو بھی اول تو ساس کو اگر وہ چل پھر رہی ہیں تو ساتھ ہی لے جاؤ, کیا ہے ان کو وہ دعا ہی دیں گی. لیکن اکثر بہو پسند نہیں کرتی, میں اور میرا میاں اور میرے بچے, یہ بڑھیا ہے اس کو گھر ہی میں رکھو. تو یہ سب بھی واقعات ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر ہم لے جائیں گے ان کو تو کیا ہے, وہ ہمیں دعا ہی دیں گی نا, وہ تو ہمیں دعا دیں گی. تو کیا کہتے ہیں, بہت ساری 1,00,000 باتیں ہیں اسد بھائی. اور کیا کہتے ہیں لڑکیاں جو ہیں وہ مطلب بعض اسی مشن پہ آتی ہے. اکثر نے اپنے سنا نہیں کہ بیٹا اتنا اچھا تھا, اتنا خیال کرتا تھا, اتنا بیوی نے دماغ خراب کیا, اتنا دماغ خراب کیا, وہ زخمی دل کے ساتھ روتے روتے جا کے ایدھی سینٹر میں رکھاتا ہے. کیوں؟
रोजाना एक बात, रोजाना एक बात, रोजाना एक बात, इतना कन्विंस कर देती हैं कि अम्मा के रहने से घर का खर्चा ज्यादा हो रहा है, अम्मा को रखा सब मसले हल हो जाएंगे। मैं कहती हूँ असद भाई इस मसले पे ना इंसान मर सकता है कि एक अच्छी औरत जो मतलब अच्छी जिंदगी गुजारी हो, उसका मियाँ अच्छा ऑफिसर हो, ये औरत भी ऑफिसर ही रही हो, और फिर क्या कहते हैं मतलब बच्चे को किन हालात में पाला बड़ा किया, वो तो पूरी फिल्म सामने आ जाती है ना। और फिर अम्मा मैं अभी आता हूँ, हाँ अभी तुम ये नहीं समझना कि मैं नहीं आऊंगा, लो ये लो तुम कुछ देर मुरमुरे वगैरह खाओ, मैं अभी आता हूँ। तो मैं ऐसे लड़कों पे भी ना असद भाई जहन्नुम का अजाब बहुत करीब होता है, जो कि खुद खा पी रहे होते हैं अच्छा, और घर में माँ को सरप्लस समझ जाते हैं ना। बड़े दिल को ना टुकड़े टुकड़े कर देने वाली बात होती है कि अपनी माँ 60-70 की हो गई तो तुम्हें उसकी खांसी बुरी लग रही है, तुम्हें उसका घूमना बुरू लग रहा, तुम्हें उसको टीवी पे अगर वो बेचारी कुछ देख रही, वो कह रही अम्मा अभी क्या उम्र रह गई तुम्हारे ड्रामे की, चलो दीनी दीनी लगाओ, दीनी मसाइल लो, आलमों की फतवे लो। ये सब बातें बड़ी दिल बर्दाश्ता हैं। और अच्छे लड़के जो होते हैं अच्छी फैमिली के, समझदार कि ये मेरी माँ है, ये मेरे लिए सब कुछ, अगर इसने एक बद्दुआ कर दी तो बद्दुआ जरूर लगती है माँ की, ये तमाम लड़कों को भी सुन लेना चाहिए। तो जरूर लगती है माँ की बद्दुआ, अगर माँ के आंख से एक आंसू निकल जाए कि हमने इसको किस तरह से बड़ा किया और किन हालात में बड़ा किया और कितनी रातें जागी, इसको क्या क्या नहीं दिया है। लेकिन बाज औरतें जो होती हैं असद भाई एक काम करा कर रहती हैं, आप तो रोज देख रहे हैं, आप तो खैर सोशल वेलफेयर का ही काम करते हैं, बड़ी दर्दनाक दास्तान होती है भाई, बड़ी दर्दनाक दास्तान होती है। अच्छा एक टॉपिक ये भी है असद भाई, अगर कोई लेडी शादी ना करे जवानी में, वो स्मार्ट भी हो, वो खूबसूरत भी हो, अच्छी जगह काम भी कर रही हो, अभी भी उसके ऑफर आ रहे हैं, फिर दामाद के साथ रहना वो भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिंदगी का। बहुत, वो कभी अपनी माँ समझेगी नहीं सास को, कभी नहीं। कोई ऐसा आला ज़र्फ दामाद होता है जो कि सास को माँ समझता है। तो अगर पार्टी मजबूत है तो फिर दामाद भी थोड़ा बहुत दबकर ही रहता है, वरना दामाद का मिशन होता है कि इनको रखो एडी सेंटर में। अगर आप अच्छी फैमिली के हैं, आपके बहन भाई इंजीनियर डॉक्टर में, उनको खुदा का तरस है, वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको अच्छी पेंशन मिल रही है, बल्कि आप उन पर कुछ भारी हैं, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट भी होती है। जहां पैसे रुपए की कमी आई तो रात भर खांसती रहती है माँ, कभी नहीं आता दामाद उठकर, कभी नहीं आता है कि ये मेरी माँ नहीं है तुम जाओ लिहाफ में से निकल कर। तो इस बात का भी दामाद को भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई मेरी भी माँ के पास कोई बहू है। सम हालात ऐसे हो जाते हैं कि दामाद को रखना ही पड़ जाता है। लेकिन कभी भी ये बात मुझे किसी ने सही कही थी ना कि दामाद कभी बेटा नहीं होता, मैंने 99% यही केसेस देखे हैं। मगर इसमें सास का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अपने दामाद को बेटा बनाने में। भाई वो कब तक अकड़ता रहेगा, अगर आप अच्छा इखलाक रखेंगी, आप उसका ख्याल रखेंगी, आप उसकी गर्मी सर्दी का ख्याल रखेंगी, आप उसको अपने हाथ से जूस बना के दे देंगे, वो शर्मिंदा शर्मिंदा हो जाते हैं दामाद लोग कि देखो हमारी सास इस उम्र में भी हमारी खिदमत कर रही है। ये हर तरफ से होती है बात असद भाई, ऐसी बात नहीं हो कि तलाक ऐसे नहीं हो रही है। तो थोड़ा अपना दिमाग भी सीधा करना पड़ता है, चाहे आपके पास जितने भी पैसे हों, आपने अकड़ दिखाई, चाहे बुढ़ापे में दिखाई या जवानी में दिखाई, तो वो बस बेड़ा गर्क ही हो जाता है। तो लड़कियों को भी, माँ को ये चाहिए ना कि जब वो रुखसत करे तो समझा दे कि भाई वहां तुम्हारी मैं अम्मी अब नहीं रही, ये तुम्हारी अम्मी है, ये तुम्हारे ससुर है। अच्छा आपने ये भी मिसाल सुनी होगी, ससुर से बहू की बनती है लेकिन सास से कभी नहीं बनती, ये भी देखा होगा। पता नहीं ससुर लोग चालाक इतने होते हैं या क्या होते हैं, लेकिन बहुएं चाय भी बनाती हैं, सब कुछ बनाती हैं ससुर के लिए, अब्बा आप खाना खा लें, अब्बा आपने पानी पिया, अब वही सास बैठी होती नहीं पूछती, इसलिए कि सास ने जुबान चलाया होता बहू से। लड़कियां वैसे, हर लड़की खराब नहीं होती, सास भी अगर अपनी बेटी समझे ना असद भाई, और बेटी भी उनको माँ समझे सास की बजाय, तो दोनों तरफ से गाड़ी चलती है, ऐसी बात नहीं है। और वो बात आखिर में यही कहूंगी, पढ़े लिखे लड़के जो होते हैं उनको पढ़ी लिखी लड़कियों से करना चाहिए। जाहिल लड़की घर में लाके एक प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है। हाँ, जाहिल के लिए बहुत सारे उनके गांव में कजन्स होते हैं, हर लड़की माशरे में थोड़ी अपनी तालीम हासिल कर रही है, बहुत सारे मजबूर माँ बाप है, तो उनको अपने ही खानदान में ना उसी मेंटेलिटी का, उसी के लेवल का कोई आदमी तलाश करना चाहिए। तो ये थी असद भाई छोटी सी बात। और क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, मैं तो इसी उस पे पहुंची हूँ असद भाई, कॉपरेट करने में ज्यादा फायदा है। और अपनी बच्ची को भी ये बता दें कि देखो बेटा आखिरी लम्हे तक तुम्हें कॉपरेट करना है, मर्द लोग कभी कॉपरेट नहीं करते। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है असद भाई, जिंदगी बर्बाद करने वाली औरतें, जैसे इस लड़के का कभी कहीं अफेयर चला हो, अब ये लड़की से शादी हो गई है, एक दो बच्चे भी हो गए, कितने घर तबाह हुए, कितने घर इस बात पे तबाह हुए, वो जो पहली महबूबा आती है वो दोबारा से आ जाती है जिंदगी में, मैं नहीं रह सकती हूँ, तुम छोड़ दो इसको,
छोड़ दो, पहले तुमने मुझसे वादा किया था, इतने बहाने, इतने फिल्मी गाने, इतने तरह से उसको कन्विंस करना, और फिर उसके फोन आने लग जाते हैं। फिर लड़कियां जो है इसमें क्लैश होता है, तो जो बेचारी इज्जतदार लड़की होती है वो घर ही चली जाती है तलाक लेके, चलो भाई तुम इसी के साथ रह लो। 1,01 पॉइंट है इस बात पे असद भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं छोटी सी बात यही कहूंगी कि अगर खुलूस दिल से मिले उनको, आप अपना सच्चे मियाँ माने, मियाँ भी अपनी बीवी को माने, प्लस अपनी माँ का जरूर ख्याल करें। माँ का इतना दिल नाजुक हो जाता है लड़के की माँ का, कि वो बेचारी उसकी आंख में आंसू ही भरा होता है कि अभी दो चार मीठे लफ्ज अगर बेटा बात कर लेगा माँ से तो क्या चला जाएगा, दुआ देंगी ना। तुम अगर फल वगैरह ला रहे या कोई अनदर चीज ला रहे, मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज लेकर ही एंटर होते हैं घर में, तो 2 पैकेट बनाओ, एक ऊपर अम्मी को दे दो, एक अपनी वाइफ को दे दो, लेकिन अम्मी के पास बैठो जरूर, चाहे बीवी नाराज हो या जो भी हो, लेकिन आधा घंटा आप बैठ जाएंगे तो क्या है, फिर आप वाइफ को भी टाइम दे, ऐसी बात नहीं है। असल बात ये होती है असद भाई, बच्ची को समझा बुझा के भेजना होता है और लड़के को खुद समझना होता है कि हम दोनों तरफ कैसे बैलेंस करें कि हमें तलाक की नौबत ना आए, समझ गए ना। और ये भी जी लड़कियों को नहीं सोचना चाहिए कि अगर औसत तबके का शौहर है, दूसरी सहेली का मियाँ अरबों रुपया कमा रहा, तो वो छोटे छोटे ताने देने शुरू कर देती है ना, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, या अल्लाह मेरी कहाँ शादी हो गई, और ये बच्चे भी हो गए, अब क्या करूं, देखो उसके पास मर्सिडीज है, हमारे पास वो है, स्कूटर है। तो भाई जो तकदीर में होता है वही मिलता है। बात ये होती है कि आपको गाड़ी चलानी कैसे है। अभी क्या पता आपको मर्सिडीज वाला मिले, वो आपकी इज्जत नहीं करे, उनके पास तो 100 फ्रेंड्स होती हैं, जितने भी अमीर लोग हैं वो बीवी की कभी इज्जत करते हैं। बहुत अमीर लोगों की बात कर रही हूँ मैं, बहुत अमीर हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स और एमएनए एमपीओ मिनिस्टर्स, उनकी तो अपनी जिंदगी होती है। तो वो भाई अब तो खामोशी के अलावा तो कोई चारा नहीं है ना। अगर आपकी शादी हो गई है तो शायद कभी राह रास पे आ जाए, बच्चे हो जाए, तो वो सबर का घूंट पी के गुजारा करो।